السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے خطبہ استقبال رمضان المبارک۔ پیارے بھائیوں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا اور قیامت تک تمام مومنین کے لیے دستور کی صورت میں پیش فرما دیا۔ روزہ پورا ایک نصاب ہے، لیکن اس سے پیشتر اللہ رب العالمین کا یہ حکم ملاحظہ فرمائیے، اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کی جیسے تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کی گئی تھی، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ جل شانہ روزے کی حقیقت تقوی اور پرہیزگاری کی صورت میں ظاہر فرما رہا ہے۔ سابقہ تمام ادیان میں روزہ معروف رہا ہے۔ قدیم مصری تہذیب، یونانی، رومن اور ہندو مت میں روزہ رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھا جاتا ہے۔ یہودی یروشلم کی تباہی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہفتہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے نماز، پھر زکوٰۃ اور پھر روزہ فرض کیا گیا۔ روزے کی فرضیت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کو نفل عبادت قرار دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کی رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے روزہ افطار کرایا تو یہ عمل اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو غرباء اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور یا صرف پانی کی ایک بوند سے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ جو شخص اس ماہ میں
اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف اور کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اسے دوزخ سے رہائی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ایک طرف مادی و سفلی تقاضے پیدا فرمائے جو کائنات میں پائے جانے والے دوسرے حیوانات میں بھی ہے، دوسری طرف انسان کی فطرت کو روحانیت اور ملکوتیت کا اعلیٰ جوہر بھی عطا فرمایا جو ملا اعلیٰ کی بہترین مخلوق فرشتوں کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں موجود مادی و سفلی تقاضوں اور باہمی و حیواناتی قوتوں کو قابو رکھنے کا نسخہ بتایا جو انسان کو توازن و اعتدال میں رکھ کر اللہ کا مقرب بناتا ہے۔ اس خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت و رفعت کو بیان فرمانے کے بعد اعمال صالحہ کی ترغیب فرمائی، ان اعمال پر اجر کی ترتیب مقرر فرما کر اسے دوام بخشا، معمولی اور نفلی نیکیوں کا اجر عام مہینوں کے فرضوں کے برابر رکھا اور فرضوں کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا۔ پیارے بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے مومن کے ہر عمل کا ثواب اس کی کیفیت، حقیقت اور معیار کے مطابق 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اضافہ کر کے دیا جاتا ہے۔ یعنی باقی سب عبادات کے لیے سنت الہی یہی ہے، مگر ارشاد باری تعالی ہے کہ روزہ عطا اجر کی اس عام قانون سے مستثنا ہے، کیونکہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس اور طعام کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، مسرت کا ایک لمحہ تو اسے افطار کے وقت نصیب ہوتا ہے، اور روحانی مسرت کا نقطہ عروج اس وقت ہوگا جب آخرت میں اسے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور شرف باریابی نصیب ہوگا، اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ پیارے بھائیو، اگر ہم نے اپنے روزوں کو محض بھوک اور پیاس کی مشقت تک محدود رکھا، ان کی روح کو نہ سمجھا، روح صوم پر عمل نہ کیا اور نہ اسے اپنے اوپر طاری کیا، حقیقت صوم کو بھول کر محض صورت کو اپنا لیا، تو ایسے روزے داروں کے لیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے قائم اللیل ایسے ہیں جنہیں رات کی قیام سے، شب سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ شعبان المعظم میں اپنے تمام دنیاوی امور نمٹا لیا کرتے اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی خود کو رضا الہی کے لیے نیکیوں میں مصروف کر لیتے۔ اگرچہ آج بھی لوگ کثرت سے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن ان اعمال میں اصلاح کی ضرورت اور گنجائش ابھی باقی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والے مال کو دیتے وقت ہی احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ وہ صحیح ہاتھوں تک پہنچ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔